الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ ملک کی 22 سے لے کر 24 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے، یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ آپ فرمائیے، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ آپ فرمائیے، اسی نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں، اور روز حشر تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 22 میں کافر کی حالت کو ایک مومن انسان کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کافر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کافر کی مثال اس طرح سے ہے جیسے وہ سر اوندا کیے کسی راستہ پر چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ اس کی سامنے نظر پڑتی ہے۔ کسی وقت بھی وہ شخص کسی چیز سے ٹکرا کر اپنا حلیہ بگاڑ سکتا ہے، دائیں بائیں کسی گڑھے میں گر کر اپنی ہڈی پسلی توڑا سکتا ہے۔ ایسے شخص کا منزل مقصود تک پہنچنا بعید از امکان ہے، یعنی امکان سے بھی دور ہے۔ مومن کی اس کے مقابلے میں ایسے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، جو سیدھا ہے، سر اس کا سیدھا ہے، سر اٹھائے ہوئے ہے مناسب طریقے سے، جیسے عام انسان چلتا ہے، دور دور تک اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اسے صاف نظر آتا ہے حد نظر تک، جہاں جہاں تک اس کی آنکھ کی بینائی ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے، اس کو دائیں بائیں کی طرف کا بھی دھیان ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب چلتا ہے تو راستہ اس کے لیے روشن ہوتا ہے، راستہ اس کا واضح ہوتا ہے۔ راہ میں کوئی گڑھا ہو تو وہ اس سے سائیڈ بچا کر بچ جاتا ہے، کوئی درخت ہو تو اس سے ٹکرانے سے بچ جاتا ہے، کوئی اور چیز حائل ہو تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، یقیناً بچ جاتا ہے۔ دائیں بائیں سے اس پہ کوئی ہلا بول دے، حملہ کر دے تو وہ اس سے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کا اپنی منزل پر پہنچنا یقینی ہے۔ موجودہ سائنٹیفک دور میں آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل جو ہے، موبائل چلتے چلتے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جسے سر نیچے کی ہوئے نا، موبائل استعمال ہو رہا ہے، بس صرف وہ نیچے ہی دیکھ رہے ہیں، نہ سامنے دیکھتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ نیچے، آگے کیا ہے، بس صرف ایک موبائل پر اس کی نظر
مرکوز ہوتی ہے. سمجھ لیں کافر بس ایک دنیا پہ نظر رکھتا ہے، کھا پی لیا جائے تو بس ختم، یہی اس کی دنیا ہے. اب جو موبائل والا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کبھی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، کبھی دروازے کے ساتھ سر پھوڑ لیتے ہیں. آپ یہ نیٹ پہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کبھی دائیں سے ان کو کوئی ٹکر لگ جاتی ہے، کوئی کہیں بائیں سے ٹکر لگ جاتی ہے، کہیں آگے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر یا کوئی چیز آ جاتی ہے، تھڑا وغیرہ آ جاتا ہے، فٹ پاتھ جسے کہتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. گھر میں ٹکریں ہو جاتی رہتی ہیں. یہ ہر شخص میرے سمیت زندگی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. تو سمجھ لیں کافر کی مثال ایسے ہی ہے، بس ایک اس کے اپنی پیٹ پہ نظر ہے، دنیا بہتر کرنے پہ نظر ہے، اور کچھ نہیں اسے. لیکن مومن کی مثال دیکھیں، کبھی مسجد جا رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی وظائف کر رہا ہے، کبھی حلال رزق کی تلاش کر رہا ہے. یعنی ہر طرف اس نے نظر رکھی ہوئی ہے. شیطانوں پہ نظر ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، خیانت سے بچاتا ہے کہ خائن نہ ہو، چوری سے بچاتا ہے، جرائم سے بچاتا ہے، شیطان سے بچاتا ہے. مراد یہ ہر پہلو سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. مراد یہ کہ اپنی متاع ایمان کو بچائے رکھتا ہے. یہاں اس آیت میں ایسی مثال دی ہے. اب اے انسان تو خود فیصلہ کر، کیا کافر صحیح راستہ پر ہے یا مومن صحیح راستہ پر؟ یقیناً مومن صحیح راستہ پر ہے. کیا دل نشین مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ وہ شخص جو سر نیچے کیے ہوئے بالکل جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اوندے سر جسے کہتے ہیں، ایسے اوندے سر جا رہا ہے، وہ تو کہیں بھی تباہ ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. لیکن مومن کی آنکھیں، کان، ہر چیز کھلی ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نظر رکھتا ہے، اور ایمان کی شمع دل میں سجائے اپنے راستے کا تعین کیے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، رواں دواں ہے. ایک نہ دن ایک آئے گا، ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل کو پا لے گا. پھر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے پہلے بھی مستفید ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر ایسی نعمتوں سے مستفید ہوگا جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہے. واضح اور دل نشین مثال ہے. آگے عزیزان گرامی قدر جو 23 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. مراد یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسی طرح انسان کی بھی تخلیق اسی نے کی ہے. لیکن اس میں صلاحیتیں، خاص صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں، ارزانی فرما دی ہیں، اسے بخش دی ہیں، عطا فرما دی ہیں. اسے کان دیے تاکہ اس کے کان نور حق کی آواز کو سنیں، باطل اور حق کی آواز کو پہچان سکیں. اس کو آنکھیں دی ہیں کہ نور حق کو دیکھے، کون حق پہ ہے کون باطل ہے. اس کے کان حق بات سنیں، کس کی بات حق ہے کس کی بات باطل ہے. آنکھیں بخشیں، کان بخشیں. پھر اسے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے چاہے حق کو قبول کرے چاہے باطل کو قبول کرے. باطل کو چاہے تو مسترد کر دے، چاہے تو سینے سے لگا لے، چاہے تو حق کو مسترد کر دے، چاہے اسے سینے سے لگا دے. عزیزان گرامی قدر، جس مخلوق کو ایسی صلاحیتیں بخشی گئی ہوں، اگر انہیں مسئلہ سمجھنے میں استعمال نہ کرے، دین کو سمجھنے میں استعمال نہ کرے، لوگوں کو سمجھنے میں استعمال نہ کرے، کون دین فروشی کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف بلاتا ہے، تو تف ہے اس پہ اگر وہ پہچان نہ کر سکے. اس کی آنکھوں پر تف ہے، اس کے کانوں پر تف ہے، اس کے دل پر تف ہے. یہاں دل کا لفظ افئدہ استعمال کیا گیا. مراد یہ جو ہم میڈیکل کے ڈاکٹرز آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہارٹ از اے پمپ، ٹھیک ہے، اٹ از آلسو پمپ. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی کان ہیں. جیسے ظاہری ہمارے حواس خمسہ ہیں، اس کے بھی حواس خمسہ باطنی ہیں، یہ ایک علم روحانی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، افسوس جو شخص اپنے کان، اپنی آنکھیں اور اپنے دل کو، اپنے خیالات یا اپنے اختیارات کو صحیح استعمال نہ کر سکے، اس پہ افسوس ہے. اس کے باوجود اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ جو گناہ ہے اس کو پھر بھی معاف کر دیا جائے گا. لیکن جو کفر ہے، جس کی آنکھیں بالکل ہونے کے باوجود اندھی ہے، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، دل کے بھی اور ظاہری بھی،
تو اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ پھر آخر میں اس آیت میں بتایا قلیلا ما تشکرون، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے اختیارات کا استعمال کر کے سیدھی راہ پر گامزن ہو کر اپنی آنکھیں استعمال کر کے نور حق کو دیکھ کر، اور نور حق کو آنکھیں جو ہے دیکھ کر دیکھتی ہیں اور کان سن کر شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ اس نے جو یہ عطا فرما دی ہیں نعمتیں، اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو اگلی آیت ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ذرا کے دو معنی ہوتے ہیں، پیدا کرنا اور پھیلا دینا، دونوں ہی درست ہیں، یعنی پیدا بھی کیا پھیلا بھی دیا، یا پھیلا دیا تو پہلے پیدا کیا ہے تو پھر ہی پھیلا ہے نا۔ تو پھر آخر میں فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نور حق کو دیکھنے، نور حق کو سننے اور اپنے اختیارات کو درست سمت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔